بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان و ادب کے متعلق ایک نئے لیکچر کے ساتھ مدثر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا لیکچر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے متعلق خاص طور پہ ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ سوالات بھی پوچھے جائیں گے جن کے جوابات بھی ساتھ ساتھ بتلا دیے جائیں گے۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں جملے کے اندر کم از کم 2 الفاظ ضروری ہوتے ہیں، جس کو کلام بھی کہتے تھے، جس کو مرکب بھی کہتے تھے۔ تو جملہ کسے کہتے ہیں؟ پوری بات کو جملہ کہتے ہیں۔ اس جگہ جملہ سے مراد پوری بات سے مراد، یعنی جب سننے والا، جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ، کوئی خبر، کوئی طلب، کوئی خواہش معلوم ہو، تو اس کو کہتے ہیں جملہ۔ سوال یہ ہے جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یاد رکھیے جملہ کی 2 قسمیں ہیں۔ جملہ کی 2 قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ ہر ایک کی تعریف ملاحظہ کریں۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جس کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ مثال کے طور پہ زید قائم، یہ ایک جملہ ہے، 2 الفاظ ہیں اس کے اندر، زید اور قائم۔ زید کھڑا ہے۔ اب ایک بندے نے یہ لفظ بولا زید قائم، ہمیں اس سے یہ خبر معلوم ہوئی کہ زید کھڑا ہے، لیکن ہم اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ممکن ہے وہ اپنی بات میں سچا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی بات میں جھوٹا ہو۔ اسی طرح قارأ زید، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے کہ زید نے پڑھا، یا اکل زید، زید نے کھانا کھا لیا۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ زید کھانا کھا چکا ہے، لیکن بتلانے والے کی بات میں سچ کا بھی احتمال ہے، جھوٹ کا بھی احتمال ہے۔ لہٰذا جملہ خبریہ کی تعریف یہ ہوگی وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ اب سوال یوں بنے گا، یہ جملہ خبریہ کی تعریف آپشن کے اندر نہیں ہوگا، بہت کم ہوگا۔ ہاں، سوال کے اندر یہ ہو اور نیچے آپشن کے اندر ہو یہ جملہ خبریہ ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، تو سوال اگر یوں آ جائے اس جملہ کو کیا کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو؟ آپشن اگر ہوں جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، تو آپ نے جملہ خبریہ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اور جملہ خبریہ کے مقابلے میں جو جملہ ہے وہ ہے انشائیہ۔ انشاء کا لغوی معنی کسی چیز کا پیدا کرنا، کسی چیز کو وجود میں لانا۔ تو جملہ انشائیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ مثال کے طور پہ جب کسی کو کوئی حکم دیں، اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں، کیونکہ حکم میں حکم ہے، وہ کہہ رہا ہے، اس میں سچ اور جھوٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی طرح بندہ کوئی تمنا کرے کاش کہ ایسا ہوتا، اب کاش کہ ایسا ہوتا، اس میں اس کہنے والے کو بندہ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے دل کی ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک حسرت ہے۔ بہرحال جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اگلا سوال یہ جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کدھر سے 2 قسمیں آ گئیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جملہ کے اندر کم از کم 2 لفظ ہوتے ہیں، کم از کم 2 کلمے ہوتے ہیں، کم از کم 2 الفاظ ہوتے ہیں۔ اب یہ خبریہ اور یہ اسمیہ اور یہ فعلیہ انہی الفاظ کی نسبت سے بن رہے ہیں کہ جملے کے اندر جو 2 الفاظ ہوتے ہیں، جو پہلا لفظ ہے، جو پہلا کلمہ ہے، دیکھیں گے وہ اسم ہے یا فعل ہے۔
اگر تو وہ اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے، اگر وہ فعل ہے تو اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا، بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پہلا جز اسم ہے، یہ پہلا جز فعل ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو اسم کی علامتیں بتلائیں گے کہ اگر یہ علامتیں اس کے اندر موجود ہوں تو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں یہ اسم ہے، اور اگر یہ علامتیں اس کے اندر موجود ہوں تو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یہ فعل ہے۔ بہرحال جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ اسمیہ خبریہ اور فعلیہ خبریہ اس لحاظ سے بن رہے ہیں کہ جملے کا جو پہلا لفظ ہے، جملے کا جو پہلا کلمہ ہے، وہ اگر اسم ہے تو اسمیہ ہے، وہ اگر فعل ہے تو فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے۔ مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب یہ جملہ ہے کیونکہ اس جگہ پہ دو لفظ ہیں، دو کلمے ہیں، اور ہمیں ایک خبر اس سے معلوم ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ جملہ خبریہ ہے، کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ پھر جملہ خبریہ میں یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ کیوں اسمیہ خبریہ ہے؟ اس لیے کہ زید قائم میں زید اسم ہے۔ اب بھئی زید اسم کیوں ہے؟ کون سی علامت ہے؟ تو زید نام ہے، علم جتنے بھی ہیں سب کے سب اسم ہیں۔ جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی زید جو ہے لفظوں میں تو زید ہے، لیکن نحو کے اندر عرب اس کو کون سا نام دیتے ہیں؟ تو جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا کا معنی ابتدا، چونکہ جملے کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مبتدا۔ جملہ اسمیہ کے دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں، کیونکہ جب ابتدا اور خبر دونوں ملتے ہیں تو ہمیں کسی بات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ دوسرے جملے سے ہی کوئی خبر دی جاتی ہے۔ زید اب ادھر سے ابتدا ہوا، ابھی زید کو کیا ہے؟ خبر، قائم زید کھڑا ہے۔ تو اس دوسرے حصے نے ہمیں خبر دی، دوسرے حصے نے ہمیں بتلایا زید کھڑا ہے، زید لیٹا ہے، زید کھا رہا ہے، زید کھا چکا ہے، جو بھی ہے، اس وجہ سے اس کو خبر کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مزید کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے پہلے جز کو جملہ اسمیہ کے وہی زید کو جس طرح مبتدا کہتے ہیں اسی طرح مسند الیہ بھی کہتے ہیں، اسی طرح اس کو محکوم علیہ بھی کہتے ہیں۔ ابھی مسند الیہ کیوں کہتے ہیں؟ بالکل آسان ہے۔ مسند الیہ کا معنی کسی کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا، چونکہ زید قائم میں ہم نے کھڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ زید کی طرف کی ہے۔ بھئی زید کھڑا ہے۔ زید صائم، زید روزے کے ساتھ ہے، تو اب ہم نے روزے کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ زید کی طرف کی ہے، اس وجہ سے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور محکوم علیہ کا مطلب ہے کسی کے اوپر حکم لگانا، تو ہم نے زید قائم میں گویا کہ ایک حکم زید کے اوپر یہ لگایا کہ زید کھڑا ہے۔ زید صائم میں ہم نے یہ حکم لگایا ہے کہ زید روزے کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس کو محکوم علیہ یا مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ مسند کا معنی نسبت کیا ہوا، یعنی اس خبر کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے، اس وجہ سے خبر کو مسند، اور جس چیز کی طرف، جس بندے کی طرف، جس اسم کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے اس کو کہیں گے مسند الیہ۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جز عموماً معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ کی ہم 7 علامتیں آپ کو بتلا چکے ہیں، جبکہ دوسرا جز نکرہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو زید، زید معرفہ ہے کیونکہ یہ ایک بندے کا نام ہے۔ نام جتنے بھی ہیں، زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، خالد ہے، عثمان ہے، یہ سب نام جو ہیں معرفہ ہیں۔ اور دوسرا حصہ عموماً نکرہ ہوتا ہے، جس طرح قائم نکرہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، قائم کسی کا نام نہیں ہے، قائم کے شروع میں حرف ندا شامل نہیں ہے، قائم کسی اسم کی طرف مضاف نہیں ہے، یعنی معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی علامت بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس میں اشارہ نہیں ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے، اس میں موصول نہیں ہے، تو اس وجہ سے جملہ اسمیہ کا پہلا جز عموماً معرفہ جبکہ دوسرا جز عموماً نکرہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہو۔ جملہ اسمیہ کو
اس لیے کہتے تھے کہ پہلا حصہ اسم تھا۔ تو پھر بتلا رہا ہوں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ نام رکھنے میں پہلے جز کا اعتبار ہے۔ اگر جملے کا پہلا لفظ، اگر جملے کا پہلا حصہ، اگر جملے کا پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہے، اور اگر جملے کا پہلا جز، جملے کا پہلا لفظ، جملے کا پہلا کلمہ، جملے کا پہلا حصہ فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ تو جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہوتا ہے جبکہ دوسرا حصہ فاعل ہوتا ہے۔ اب مثال دیکھیے، قرأ یقرأ، یہ قرأ فعل ماضی ہے، قرأ زید، زید نے پڑھا، اب پہلا حصہ فعل ہے، اس وجہ سے ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اکل زید، زید نے کھایا، اکل فعل ماضی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے، جبکہ دوسرا حصہ فاعل ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے جملہ اسمیہ میں اور جملہ خبریہ میں۔ نمبر ایک، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں یہ فرق ہے۔ نمبر ایک، جملہ اسمیہ میں پہلا حصہ اسم ہوتا ہے جبکہ جملہ فعلیہ میں پہلا حصہ فعل ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں جبکہ جملہ فعلیہ کے دوسرے حصے کو فاعل کہتے ہیں۔ اب آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جملہ فعلیہ کے دوسرے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاعل، مبتدا، خبر یا کوئی اور نام؟ اسی طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جملہ خبریہ کے دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل، مبتدا، خبر یا کچھ اور؟ تو یہ چیزیں آپ نے یاد میں رکھنی ہیں کہ جملہ خبریہ کا، جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ خبر، جملہ فعلیہ کا دوسرا حصہ فاعل۔ چند الفاظ اور ان کے معانی، عام طور پہ کچھ الفاظ دے کر پوچھ لیا جاتا ہے اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ تو الحمامہ کے کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے الحمامہ کا معنی کبوتری ہے۔ لی سے کیا مراد ہے؟ لی لنا لک، یہ آگے ہم آپ کو بتلائیں گے۔ تو لی سے مراد، لی کا ترجمہ ہے میری، میرا۔ لی میں لام حرف جارہ ہے، یہ یا ضمیر کی ہے، تو لی میرے لیے، میرے واسطے، میرا، میری، اس معنی میں آتا ہے۔ لاکا سے کیا مراد ہے؟ اس میں کاف ضمیر خطاب کا ہے اور لام حرف جارہ ہے۔ لاکا کا معنی ہے تیری، تیرا، تیرے لیے، تمہارے لیے، تو یہ لاکا ہے، واحد کے لیے آتا ہے۔ حاذا کیا ہے؟ حاذا اس میں اشارہ ہے، مذکر ہے۔ اگلا سوال، الاب کی مؤنث کیا ہے؟ الاب باپ، مؤنث الام ماں۔ اگلا سوال، اتوار کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اتوار کو عربی زبان میں احد کہتے ہیں، الاحد کہتے ہیں، اوت نہیں کہتے۔ اوت تو ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ کے اندر ہے۔ عربی زبان میں ہفتے کو السبت کہتے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں کافی جگہوں پہ یہ لفظ آیا ہے۔ اسی طرح اتوار کو احد کہتے ہیں، سوموار کو اثنین، یوم الاثنین کہتے ہیں۔ اگلا سوال، جملہ اسمیہ کے کتنے جز ہوتے ہیں یا کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ وہی بات دوسرے انداز میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے اور دو جز یا دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ، پہلا جز، پہلا ٹکڑا جس کو مبتدا کہتے ہیں، مسند الیہ بھی کہتے ہیں، محکوم علیہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو مسند بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں۔ تو دو، مبتدا اور خبر، یعنی مسند الیہ اور مسند۔ اسبوع کے کیا معنی ہیں؟ اسبوع کے معنی ہے ہفتہ۔ یہ ہفتہ اتوار والا ہفتہ نہیں ہے، یعنی پورے 7 دن کا جو ہفتہ ہوتا ہے نا، ایک دن ہفتہ، ایک ماہ، یہ تو اسبوع اس کا معنی ہے ہفتہ، یعنی 7 دن۔ عامن کے کیا معنی ہے؟ عربی زبان میں عامن کا معنی ہے سال۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا عربی لیکچر۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے متعلق بہت سارے اشکالات، بہت ساری الجھنیں آپ کی ختم ہو گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔